बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस बीच एक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। वह यह है कि कोहिनूर पर इतिकाफ़ में फैलाव से फ़ायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वजाहत की है कि बनी इसराइल में से न था, बल्कि वह सुमेरी कौम का आदमी था और साफरी उसका नाम है नहीं है, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा है। सुमरीन ने, जो ज़ाहिर में मुसलमान था, बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वह तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुम्हें मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे का एक बात कर दूँ। बनी इसराइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गला कर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मिट्टी के उसके लिए डाल दिया और तरकीब से उसने ज़िंदगी के निशान पैदा हो गए और उसने बछड़े की आवाज़ भाई भाई आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह है। सामरी की इस तरकीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा न करो, यह तो गुमराही का रास्ता है। मगर उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाए, हम इससे वाज न आने वाले नहीं। यहाँ जब यह नौबत आ पहुँची तो अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तिला दी। इसीलिए मूसा से पूछा, मूसा, तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इसीलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो, वह इस गुमराही में मुब्तला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, तुमने यह क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने आफत खड़ी कर दी? यह फरमाते जाते थे और गैज व गज़ब से काँप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहे तख्तियाँ
بھی گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارا تو کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیوروں کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے ہیں وہ سامری نے ہم سے مانگ لیا کر یہاں اسواگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ صرف نبوت کے منصب کے لیے ایک برداشت نہ کرنے کے قابل چیز ہے، بلکہ اسی لیے اور پھر اسی لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا برادر میری متعلق خطا نہیں ہے، میں نے انہیں ہر پہلو سے سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میری قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اگر ان سے لڑائی ہو جائے اور پورے ایمان والوں اور ان کے درمیان لڑائی چھڑ جائے تو کہیں مجھ پر الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم کے میں پھوٹ ڈال دی، اسی لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرے انتظار میں رہا۔ پیارے بھائی تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ لگا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ ان کی طرف سے ٹھنڈا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی طرف سے ٹھنڈا ہو کر اب سامری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا سامری تو نے یہ کیا سونگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی ہے کہ جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی فرعون کے ڈوبنے کے وقت جبرائیل گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان روک بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سم کی خاک میں زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، اگر سوکھی زمین پر سبزہ اگ آتا ہے تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کی نشانیاں پیدا ہو گئی اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب دنیا میں تیرے لیے سزا توضع کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیا والا عذاب ہے۔
اور قیامت میں ایسی نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے عذاب مقرر ہے، وہ کہ تیرے لیے اللہ کے وعدے کی شکل میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تجھ کو اور تیرے ان بیوقوف متقدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت کا، طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا ہے، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بنی اسرائیل کو معافی غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ابتداء کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نائس میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک شکل ہے، ایک شکل مقرر کی گئی ہے کہ مجرموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرانا چاہیے جو آدمی رشتے میں جس سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے اور بیٹا باپ، کوئی بھائی۔ آخرکار بنی اسرائیل کو اس حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل اور نبوت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، اب ان پر رحم فرما کر ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بنا دیا اور جو زندہ اور قصوروار ہیں ان کی خطا معاف کر دی۔ تم اس کو سمجھا دو کہ آگے شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔